الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تمام تر حمد و ثنا کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، وہی سب کا مالک ہے، سب کو پالنے والا ہے، نظام زندگی کو چلانے والا ہے۔ اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق۔ درود و سلام کے ہدیے ہمارے آقا مولا ملجا و ماوا حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور معلم بنا کر بھیجا۔ آپ کی ذات اقدس پر اور آپ کی شان میں نازل ہونے والا یہ کلام مجید، جس کی آیہ کریمہ تلاوت کی گئی ہے، یہ 15واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی
پہلی آیت کریمہ ہے، جس میں ہمارے آقا حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم معجزے کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ وہ معجزہ معراج ہے۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزات دے کر بھیجا دنیا میں۔ معجزہ عقل کو عاجز کر دینے والی چیز ہے۔ معجزہ یہ خرق عادت ہوتا ہے۔ ایک بات ہوتی ہے عادت کے مطابق، ایک چیز ہوتی ہے خلاف عادت۔ جو خرق عادت سے خرق عادت بھی کہتے ہیں، اگر وہ اصل میں اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور طاقت ہوتی ہے، وہ اللہ کی قدرت اگر نبی سے ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ وہ اللہ کی قدرت اگر ولی سے ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور بعض دفعہ یہ خرق عادت چیز جو ہے یہ کسی غیر مسلم سے بھی صادر ہو سکتی ہے، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ ولی کے لیے اس کی ولایت کے ثبوت کے لیے کرامت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ولی کے ولی ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کا پابند ہو۔ انبیاء علیہ السلام کی نبوت کی دلیل پر معجزات ہوتی ہیں، نبی کے لیے یہ چیز ہے۔ اور یہ معجزہ معراج جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اس قسم کا معجزہ اللہ پاک نے کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمایا۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ تبارک و تعالی، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ، جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو، لیلاً، رات کے کچھ حصے، سیر کرائی جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے کچھ حصے میں، اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اس اپنے بندہ خاص کو وہ خالق کائنات اپنی نشانیاں دکھائے۔ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے اپنے حبیب کو اللہ تبارک و تعالی نے سیر کرائی۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ یہ آیا کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم علیہ السلام معراج کے سفر سے اور اسراء کے سفر سے آپ جب واپس تشریف لائے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور ایک ضرورت کے تحت نازل ہوئی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب واپس آ کر ذکر فرمایا کہ آج رات مجھے سیر کرائی گئی، تو وہاں زیادہ تر حاسدین تھے، زیادہ تر دشمن تھے، اور وہ تو ویسے ہی حاسد تھے، حاسد تو کبھی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔
تو یہ تو ان کی عقل